بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین۔ حضرات ایک مطلب اور چند اشعار حاضر کر رہا ہوں، اس کا عنوان ہے آنسو۔ کیوں نہ مسرور ہوں آنکھوں سے نکل کر آنسو، کیوں نہ مسرور ہوں آنکھوں سے نکل کر آنسو، کیوں نہ مسرور ہو آنکھوں سے نکل کر آنسو، ہے تمنائے دل بنت پیمبر آنسو، ہے تمنائے دل بنت پیمبر آنسو۔ شعر بطور خاص کہ فاطمہ زہرا کا یہ خاص کرم ہے ہم پر، فاطمہ زہرا کا یہ خاص کرم ہے ہم پر، سب کی آنکھوں کو نہیں ہوتے میسر آنسو، سب کی آنکھوں کو نہیں ہوتے میسر آنسو۔ اور شعر بطور خاص کہ یہ عزاداروں کی آنکھوں سے نکلتے ہیں مگر، یہ عزاداروں کی آنکھوں سے نکلتے ہیں مگر، دل مفتی پہ چلا دیتے ہیں خنجر آنسو، دل مفتی پہ چلا دیتے ہیں خنجر آنسو۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں نوازش کہ یوں تو دنیا کی نگاہوں میں ہے پانی، لیکن یوں تو دنیا کی نگاہوں میں ہے پانی، لیکن دامن بنت پیمبر میں ہے گوہر آنسو، دامن بنت پیمبر میں ہے گوہر آنسو۔ اور شعر یہ بھی دیکھیں بطور خاص کہ خلد سے بنت نبی آتی ہے لے کر رومال، بطور خاص خلد سے بنت نبی آتی ہے لے کر رومال، گرنے دیتی نہیں ایک بوند زمیں پر آنسو، گرنے دیتی نہیں ایک بوند زمیں پر آنسو، اور فصل ماتم کو یہ سیراب کیا کرتے ہیں، فصل ماتم کو یہ سیراب کیا کرتے ہیں، مجلس شے میں برستے ہیں جو کھل کر آنسو،
مجلس شے میں برستے ہیں جو کھل کر آنسو. اور شعر کہ مرتبہ دیکھ کے محشر میں عزاداروں کا، مرتبہ دیکھ کے محشر میں عزاداروں کا، اپنی قسمت پہ بہائیں گے ستم گر آنسو، اپنی قسمت پہ بہائیں گے ستم گر آنسو. اور یہ بھی شعر سارے عزاداروں کی طرف سے، سارے مولائیوں کی طرف سے پیش کر رہا ہوں بطور خاص. کہ روز کر لیتے ہیں مولا کی زیارت ہم لوگ، روز کر لیتے ہیں مولا کی زیارت ہم لوگ، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی پہ سجا کر آنسو، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی پہ سجا کر آنسو. اور آخری شعر کہ داستان غم شبیر جو سن لیتے ہیں، داستان غم شبیر جو سن لیتے ہیں، پھر ٹھہرتے ہی نہیں آنکھوں کے اندر آنسو، پھر ٹھہرتے ہی نہیں آنکھوں کے اندر آنسو. اور مختبر اور خاص کہ کیوں نہ فیاض غم صبت نبی میں روئے، کیوں نہ فیاض غم صبت نبی میں روئے، جب غم شے میں بہا دیتے ہیں پتھر آنسو، جب غم شے میں بہا دیتے ہیں پتھر آنسو. کیوں نہ فیاض غم صبت نبی میں روئے، جب غم شے میں بہا دیتے ہیں پتھر آنسو. ہے تمنائے دل بنت پیمبر آنسو. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به ثم تلا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی
هو الذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. صلوات دیجیے محمد والے محمد. بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ عشرہ مجالس جو تقریباً گزشتہ 42 سال سے ٹاؤن ہال لندن میں منعقد ہوتا تھا، اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے یہ ہدایت ٹی وی اور یوٹیوب اور محمدی ٹرسٹ کے فیس بک پیج پر نشر کیا جا رہا ہے. یہ 1442 ہجری کا محرم ایسے حالات میں، ایسے ناگفتاب ماحول میں منعقد ہو رہا ہے کہ جب عزاداروں کے دل دکھے ہوئے ہیں. ویسے تو ہر سال محرم غم و الم کا پیغام لے کر آتا تھا، لیکن اس سال محرم سے پہلے ہی عزاداران سید الشہداء کو یہ فکر تھی کہ یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ مجمع، اس لیے کہ عزاداری ہماری شہرگ ہے، ہماری اساس ہے، اور ہم سال بھر محرم کا انتظار کرتے ہیں. اور محرم میں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دیتے ہیں. ہاں عزیزان محترم، ہر سال ہم اپنے نئے سال کا آغاز کسی خوشی سے نہیں، کسی جشن سے نہیں، بلکہ فرش عزا بچھا کر. لیکن اس سال بہت سے عزا خانوں میں وہ فرش عزا، وہ رونق نہیں ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں فرش عزا مومنین بچھائیں گے اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دیں گے. اس لیے کہ کربلا میں جو بستی دوسری محرم کو بسی تھی 61 ہجری میں، وہ 10ویں محرم کو اجڑ گئی. اور عزاداری کا سلسلہ، اس لیے کہ میرا موضوع ہی انشاءاللہ عزاداری اور حالات حاضرہ. تو عزاداری کے لیے یقیناً پہلی منزل پر میں عرض کر دوں کہ جب پیغمبر نے اپنی بیٹی کو شہادت کی خبر دی تو بی بی زہرا نے تڑپ کر پوچھا، بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ کافی زمان خالی و انی وان کے وان علی والحسن، یہ اس وقت ہوگا جب نہ تم ہوگی، نہ میں، نہ علی ہوں گے، نہ حسن. تڑپ کر پوچھا کہ پھر میرے لال کا ماتم کون کرے گا؟ پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ مفہوم یہی ہے کہ پھر میرے لال کی صف عزا کون بچھائے گا؟ تو کہا کہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ تا قیام قیامت ایک ایسی قوم پیدا کرتا رہے گا جس کے بزرگ حسین کے بزرگوں کا ماتم کریں گے، جس کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتم، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم. ظاہر سی بات ہے یہ ذکر، یہ غم، یہ علم، حالات کوئی بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، اس سے پہلے بھی ہم نے بگڑے ہوئے حالات میں صف عزا بچھائی ہے.
امام حسین کا ماتم کیا ہے، لیکن اس سال عجب ماحول ہے، لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں، اس لیے کہ ہر سال یہ ہوتا تھا کہ مجمع جتنا زیادہ ہو جائے اتنا اچھا ہے، لیکن اس سال اس کورونا کی وجہ سے بہت سے اداروں نے یہ اعلان کیا کہ ہماری مجالس آن لائن ہوں گی، یعنی ذکر تو نہیں رکے گا، انداز بدل جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ الیکٹرانک جو ہمارے پاس ذرائع ہیں اس میں مجمع سامنے تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج یہ پہلی مجلس جو جہاں سے بھی سن رہا ہوگا اسی جگہ پر فرش عزا بچھا کر کہہ رہا ہوگا کہ بی بی زہرا، اگر ہم عزا خانے میں جا کر آپ کا ماتم نہیں کر سکتے، اگر امام بارگاہ میں جا کر کے آپ کے بیٹے کی صف عزا نہیں بچھا سکتے، تو ہم جہاں بھی آپ کے بیٹے کا ذکر سن رہے ہیں ہم نے صف عزا بچھائی ہے۔ بی بی زہرا آئیے، ہم نے اس سال کا آغاز بھی آپ کے بیٹے کے غم سے کیا ہے، اس لیے کہ آپ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ وہ صف عزا بچھائے، ایک قوم ہے جو یہ ماتم کرے گی، تو بی بی زہرا آئیے، ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی اس قوم کو آپ کے بیٹے کے غم کی فکر ہے، لیکن آپ کا اور آپ کے بیٹے کا حق پروردگار پر بہت ہے۔ ہم یہ دعا کریں گے کہ جلد سے جلد اس وبا سے ساری انسانیت کو نجات مل جائے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، میں نے یہ ابتدائی کلمات تمہید کے طور پر اس لیے ادا کیے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اس سال کا آغاز بھی ذکر مصائب سے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، جیسا کہ میں نے اعلان کیا کہ محمدی ٹرسٹ لندن کے اہتمام منعقد ہونے والا یہ عشرہ مجالس، جس کا عنوان عزاداری اور حالات حاضرہ ہے، محمدی ٹرسٹ لندن کے بڑے خدمات ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ عشرہ اس ادارے کا لندن کا مرکزی عشرہ ہوا کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ تالیف، تصنیف اور ترجمے کا بھی کام انجام دیتا ہے، اور ہماری جو حوالہ جاتی اور اساسی کتابیں ہیں ان کا ترجمہ اس ادارے نے انگلش میں یورپ میں رہنے والوں کے لیے، اور جو عربی اور فارسی یا اردو نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے انہوں نے اساسی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ خداوند عالم ان کے اراکین کو اور ہمت، حوصلہ اور عزم عطا فرمائے، اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہرحال عزیزان محترم، آج ابتدائی گفتگو ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ کے سامنے تفصیلات آئیں گی، لیکن آج میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے اس موضوع کے لیے، یعنی عزاداری اور حالات حاضرہ کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ مولا کائنات کے کلام کا وہ مجموعہ ہے جو آپ نے تقریباً 400 ہجری میں جمع کیا سید رضی علیہ الرحمہ نے، اور اس مجموعے کا نام
نہج البلاغہ رکھا. یعنی نہج البلاغہ مولا کائنات کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ آپ کے بکھرے اور پھیلے ہوئے کلام کو سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا، اور سید رضی ہی نے اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا. آج پہلی منزل پر میں یہ عرض کر دوں کہ نہج البلاغہ کے 3 جز ہیں. پہلے جز میں تقریباً، بلکہ مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمے کے اعتبار سے 238 خطبے، 1 کم خطوط، 1 کم 80 یعنی 79 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال، جس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس میں کا ایک قول ایسا ہے کہ کسی ایک قول کو بھی اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے. اور میں نے اس موضوع کے لیے اسی کلمات حکمت سے جس کلمے کا انتخاب کیا ہے وہ 96 یعنی 96 نمبر کا کلمہ حکمت ہے، جہاں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں. پھر آپ نے قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 68ویں آیت پڑھی، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اول الناس بابراہیم، بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہے کہ جو ان کا اتباع کرے، اور یہ نبی اور وہ مومنین، اور خدا مومنین کا ولی ہے. قرآن مجید کی آیت کو جس طرح سے مولا کائنات نے صرف کیا ہے، قرآن فہمی اور نہج البلاغہ فہمی رکھنے والوں کے لیے میں یہ بات عرض کروں کہ ویسے تو قرآن کی تفسیریں مسلسل ہیں، لیکن نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے یعنی خطبات و خطوط و کلمات حکمت میں، پوری نہج البلاغہ میں تقریباً مولا کائنات نے 122 آیتوں کا استعمال کیا ہے. پورے نہج البلاغہ میں 122 آیتیں ہیں کہ جس کو اس قرآن ناطق نے اپنے کلام میں، اور یہ قرآن صامت اور قرآن ناطق کا امتزاج، اور یہ آیت جو میں نے پڑھی آل عمران کی 68ویں آیت، یہ 2 مقام پر نہج البلاغہ میں استعمال کی گئی ہے. ایک تو کلمہ حکمت میں اور دوسرے 28 نمبر کے خط میں. اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں جگہ آپ اگر دیکھیں گے تو دونوں جگہ آپ کو تفسیر کا مزاج، یہ وہی بات سمجھے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس کو واقعاً قرآن و نہج البلاغہ فہمی کا ذوق ہے. یعنی ایک جگہ جناب ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے رشتہ داری کی بات کر رہے ہیں، تفصیل آئے گی انشاءاللہ. اور جہاں سے میں نے یہ پڑھا ہے، یہ 96 نمبر کا کلمہ ہے، یہاں پر جناب ابراہیم کے سلسلے کی اسی آیت کو استعمال کرتے ہوئے اتباع کی بات کر رہے ہیں. یعنی وہاں رشتہ داری کی بات ہے اور یہاں اتباع کی بات ہے. اور یہ بتایا ہے کہ کسی سے بھی قربت کے 2 ہی معیار ہوتے ہیں، یا تو رشتہ داری کی بنیاد پر آدمی قریب ہو سکتا ہے، یا اتباع اور پیروی کے اعتبار سے انسان قریب ہو سکتا ہے. اور بتایا کہ آل محمد جناب ابراہیم سے رشتہ داری کے اعتبار سے بھی قریب ہیں اور اتباع اور پیروی کے اعتبار سے بھی قریب ہیں. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. ظاہر سی بات ہے کہ آج تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن آج اگر آپ نے صرف اتنی باتیں محفوظ کر لیں، نہج البلاغہ کا یہ 96 نمبر کا کلمہ ترجمے کے ساتھ آپ دیکھیں، اور 28 نمبر کے خط میں جو آپ نے یزید کے باپ معاویہ کے خط کے جواب میں لکھا ہے، تب آپ کو اندازہ ہوگا
کہ رشتہ داری کیا ہوتی ہے، قرابت داری کیا ہوتی ہے، اور اتباع اور پیروی کیا ہوتی ہے۔ لیکن آج میں ذرا سا اپنے موضوع کے حوالے سے، شاید آج ساری ہیڈ لائنز بھی نہ آ پائیں، ساری سرخیاں بھی نہ آ پائیں، لیکن پھر بھی میں یہ بتاؤں کہ چونکہ میرا موضوع عزاداری اور حالات حاضرہ ہے، اور میں نے تذکرہ کیا ہے نہج البلاغہ سے جناب ابراہیم کا، تو یقیناً مسلسل مجالس سننے والے بڑی حد تک وہاں تک پہنچ گئے ہوں گے کہ اگر میں جناب ابراہیم کا ذکر کر رہا ہوں تو پھر کربلا کا گہرا تعلق ہوگا جناب ابراہیم سے۔ یعنی عزاداری اگر ہمارا موضوع ہے تو عزاداری یعنی یاد حسین، ذکر حسین، گریہ بر حسین، زیارت قبر حسین، توجہ کیجئے گا۔ اور پھر اس میں جناب ابراہیم سے جب ہم پیغمبر اسلام تک آئیں گے تو جناب ابو طالب کا بھی ذکر ہوگا، جناب خدیجہ کا بھی ذکر ہوگا، اور پھر جب مرکز و محور ذکر حسین ہوگا تو حسین کے نانا کا بھی ذکر ہوگا، حسین کے بابا کا بھی ذکر ہوگا، حسین کی مادر گرامی اور حسین کے بھائی امام حسن اور نسل حسین سے آنے والے 9 اماموں کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اور اس میں ماضی کا اگر ذکر ہوگا تو وراثت انبیاء کا ذکر ہوگا، اس لیے کہ زیارت وارثہ جو زیارتوں میں بہت اہم اعتبار سے ہے کہ مومنین شب جمعہ میں اس زیارت کو فراموش نہیں کرتے، اور اس زیارت میں ہم کہتے ہیں اے آدم کے وارث تجھ پہ میرا سلام، اے نوح کے وارث تجھ پہ میرا سلام، اے موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث تجھ پہ میرا سلام۔ توجہ فرمائیے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ وراثت انبیاء پہ بھی گفتگو ہوگی۔ اور پھر اس میں بنیادی طور پر دیکھیے، لوگ عزاداری کو نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ گزارش کی ہے کہ عزاداری کو سمجھنا ہے تو نماز اور روزے سے نہیں بلکہ حج کے فلسفے سے سمجھیے۔ جتنا جتنا آپ حج کا فلسفہ سمجھتے جائیں گے اتنا اتنا آپ کو عزاداری سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ حج بھی کسی کی یادگار ہے اور عزاداری بھی کسی کی یادگار ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اس سال قربانی کے لیے بھی بڑی بحثیں ہیں کہ کیسے قربانی ہو، کیوں کر قربانی ہو، اور لوگوں نے پابندیوں کے باوجود قربانی کی کوشش کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، محدود پیمانے پر صحیح حج نہیں ہو سکا لیکن قربانی تو ہوئی نا، یعنی محدود پیمانے پر حج بھی ہوا لیکن دوسرے ملکوں سے جانے والے حج کو نہیں جا سکے۔ توجہ کیجئے گا، تو یہ کیا ہے کہ بگڑے ہوئے حالات میں بھی حج بھی ہو رہا ہے اور قربانی بھی کرنے کی کوشش ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک قربانی اتنی اہم ہے کہ بگڑے ہوئے ماحول میں بھی کوئی اسے ترک نہیں کرنا چاہتا۔ تو لوگوں کو اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ حج کسی خواب کی یادگار ہے اور عزاداری کسی خواب کی یادگار نہیں ہے بلکہ اس خواب کی تعبیر کی منزل ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ تو اس میں انشاءاللہ میں ہمیشہ کی طرح اپنے بیان میں نثر کے ساتھ نظم کا بھی سہارا لوں گا۔ بہت سے ہمارے مانوس سننے والے جن کی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں
یقیناً وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ تو اگر میں اس آیت کو، جو 68ویں آیت ہے آل عمران کی، جہاں جناب ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور میرا موضوع عزاداری اور حالات حاضرہ، تو اگر میں اشاروں میں صحیح علامہ اقبال کے اس شعر کو، جس سے بات اور واضح روشن ہو جائے، اور وہ یہ کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ، اقبال کہہ رہے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ کیا کہنا، اللہ اللہ، بسم اللہ کے بے کا نقطہ تو باپ ہے، یعنی مولائے کائنات ہیں، اور مانیے ذبح عظیم حسین ابن علی ہیں۔ دیکھا آپ نے عزیزان محترم، تو کیا ربط ہے عزاداری کو، یعنی یاد حسین، ذکر حسین، گریہ بر حسین اور زیارت قبر حسین کو جناب ابراہیم سے؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا لیکن کربلا نہ بنا سکے۔ بہت سی چیزیں ہیں عزاداری کے حوالے سے جو انشاءاللہ جستہ جستہ آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن آج پہلے دن میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں جناب ابراہیم کے اتباع اور پیروی کی بات، تو قربانی، اس لیے کہ ہم 1,24,000 انبیاء کے ماننے والے، یعنی ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ 1,24,000 انبیاء کو ہم مانتے ہیں، لیکن کسی نبی کی کوئی یادگار بھی اسلام میں نہیں منائی جاتی۔ جناب آدم کی کوئی یادگار نہیں منائی جاتی، جناب نوح کی کوئی یادگار نہیں بنائی جاتی، جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی کوئی یادگار نہیں۔ بقول خطیب اکبر مرزا محمد اظہر صاحب مرحوم کہ جناب نوح کی کشتی کا ذکر ہے قرآن مجید میں، لیکن ہمارے لیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم بھی ان کی یاد میں کوئی کشتی چھوٹی سی بنائیں۔ تو کسی نبی کی بھی کوئی بھی یادگار اسلام میں نہیں ہے، لیکن یہ عظمت جناب ابراہیم کی کہ پوری عبادت حج جناب ابراہیم و اسماعیل اور جناب ہاجرہ کے عمل کے گرد گردش کر رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، چاہے طواف کعبہ ہو، چاہے صفا و مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی ہو، یا مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں حاجیوں کا قیام ہو، یا شیطانوں کو کنکری کا مارا جانا ہو، یا قریب و دور سے، یعنی جو حج پہ نہیں بھی جا پاتے وہ بھی جناب ابراہیم کی یاد اس طرح سے مناتے ہیں کہ اگر جناب ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی اور بیٹا بچ گیا، دمبا ذبح ہوا، تو حاجیوں کے ساتھ ساتھ جو حج پر نہیں بھی جاتے وہ بھی جناب ابراہیم کے اس عمل کو یاد کرتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے عند اللہ جناب ابراہیم کی عظمت و بزرگی کتنی ہے کہ اب اس کی یاد منائی جا رہی ہے۔ تو اگر اس کی یاد منانا بدعت نہیں ہے تو پھر کسی قربانی کی یاد منانا، جہاں خالی خواب نہ ہو بلکہ تعبیر کی منزل ہو، اس کی یاد منانا۔ ہاں عزیزان محترم، اسی لیے ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، ہم مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، ہم اس اجڑے ہوئے گھر کو یاد کرتے ہیں تاکہ ہم پر دوہرے معیار کا الزام کہ جہاں
نبی کا بیٹا بچا، وہاں تو بشکل بقرعید، بشکل حج ہم اس بچنے کی یادگار منائیں، اور جہاں آخری نبی کا نواسہ ذبح ہو گیا، جہاں بھرا گھر اجڑ گیا، جہاں ایک نہیں 72 بے کفن لاشیں، تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ نہیں کہ اگر اس بچنے کی یادگار عبادت ہے تو قتل اور شہادت کی یاد بھی عبادت ہونی چاہیے۔ تو 1 مہینے پہلے تو ہم یاد منائیں 10ویں ذی الحجہ کی، 10 بقرعید کی، اور 10ویں محرم کی ہم یاد نہ منائیں۔ تو یہ محرم اسی نبی کے نواسے کے اجڑنے کی یاد ہے، اور پھر اس کے لیے میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ 26 رجب کو مولا حسین سے مطالبہ بیعت ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ دارالامارہ میں جانا ہے، اور بھی کئی لوگوں سے کہا گیا تھا لیکن انہوں نے جانا مناسب نہیں جانا، لیکن مولا حسین ولید کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہوئے، اور چلتے وقت بنی ہاشم کے جوان بھی ہیں، لیکن یہ ہے طرز زندگی، یہ ہے طرز حیات کہ دارالامارہ کے قریب، اس محل کے قریب پہنچ کر بنی ہاشم کے جوانوں کو روکا اور کہا کہ مجھے بلایا ہے، میں جاؤں گا، بس اتنا ہے کہ جب میری آواز بلند ہو تو تم سب آ جانا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مانوس سننے والے تو اس تفصیل کو جانتے ہیں، لیکن جن کے سامنے کربلا کی تفصیل نہیں ہے انہیں بتانا ضروری ہے کہ یہ نبی کا نواسا، علی و زہرا کا دل بند، امام حسن کا بھائی جناب زینب و ام کلثوم کا بھائی حسین، اس سے بیعت مانگی گئی ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا، جو وہ چاہے اس کے اشارے پر چلنا، اسے کہتے ہیں بیعت۔ تو بہرحال امام حسین گئے ہیں اور اس نے معاویہ کے مرنے کی خبر دی ہے، امام حسین نے کلمہ استرجا پڑھا ہے، اور پھر مطالبہ بیعت ہے، اور جب کسی شریر نے یہ کہا ہے کہ اگر حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے، تو پھر مولا کی آواز بلند ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اب روایتوں میں ہے کہ ادھر سرکار سید الشہداء کی آواز بلند ہوئی، اور ادھر بنی ہاشم کے جوان، اور ان جوانوں میں ننگی تلوار لے کر جو دارالامارہ میں سب سے پہلے گیا ہے وہ سوائے عباس کے اور کوئی نہیں تھا۔ ہاں عزیزو، بہرحال امام حسین وہاں سے آئے ہیں۔ اب یہ تصور صحیح، خیال صحیح، ماجائی دروازے پر کھڑی ہے اور اس نے پوچھا ہے کہ کیا طے پایا؟ تو عجب نہیں مولا نے کہا ہو کہ زینب مدینہ چھوڑنے کی تیاری کرو۔ بہرحال اب 26 رجب کی رات سے 28 رجب کی صبح تک مولا حسین کتنی مرتبہ نانا کی قبر پر گئے، کتنی مرتبہ ماں کے مزار پہ گئے، کتنی مرتبہ بھائی کی لحد پہ گئے، میں یہ بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن روایتوں کے اشارے یہی ہیں کہ کئی دفعہ بہرحال اسی آمد و رفت میں ایک دفعہ کا منظر میر انیس آل اللہ مقامہ نے نظم کر دیا کہ جب نواسا نانا کے روضے سے لپٹا ہوا، مزار سے لپٹا ہوا بیان کر رہا ہے کہ نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا اب ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، تو ایک مرتبہ میر صاحب نے کہا کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین،
آئی تھی پاس میرے رات کو کرتے ہوئے بین کہ گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں۔ ماں کی تربت پہ گئے شاہ بچشم خونبار، اتری محمل سے بسد آہو فغاں زینب زار، دوڑ کر قبر سے جو لپٹے امام ابرار، ہاتھ زہرا کے نکل آئے ایک بار، آئی آواز نہ رو میرے دل کو قلق ہوتا ہے، ارے قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شک ہوتا ہے، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، میں فدا ہوں میرے بچے پر، وہ ہے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پر وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، آئی آواز رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی، آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا، جزاکم ربکم۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ علامہ رشید ترابی مرحوم کہتے ہیں جب زمانے کے امام کی سواری تیار ہو چکی اور جناب عباس چاہتے ہیں کہ گھوڑے پر کھڑے ہوں، گھوڑے پر سوار ہوں، کہ ایک مرتبہ کنیز نے آ کر کے کہا کہ چھوٹے شہزادے آپ کو آپ کی ماں یاد کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عباس گھوڑے سے دوڑ پڑے، دوڑے ہوئے اپنی مادر گرامی کے پاس گئے، قدموں پر سر رکھ دیا اور کہا اماں کیا بات ہے؟ کہا میرے لال، میرا سارا گھر جا رہا ہے، میرے سارے بچے جا رہے ہیں، عباس میرے پاس تمہارے چھوٹے بیٹے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، جاؤ عباس میں تمہیں روکوں گی نہیں، جاؤ 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 میرے آقا حسین کے ساتھ جاؤ، لیکن اتنا یاد رکھنا میں نے ساری زندگی زہرا کی کنیزی کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حسین قربان ہو جائے اور تم بچ جاؤ، یہ ماں کی نصیحت و وصیت۔ جناب عباس نے کربلا میں اپنے بازو کٹا کر اپنی جان بھائی پہ قربان کر دی۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ رونق فرش عزا لے کر محرم آ گیا، رونق فرش عزا لے کر رونق فرش عزا لے کر محرم آ گیا، رونق فرش عزا لے کر محرم آ گیا، آ گئے مولا ہمارے گھر محرم آ گیا، رونق فرش عزا لے کر محرم آ گیا، رونق فرش عزا لے کر محرم آ گیا، رونق فرش عزا لے کر محرم آ گیا،
بھر کرتے رہے جو لوگ اس کا انتظار، سال بھر کرتے رہے جو لوگ اس کا انتظار، آ گئے پردیس سے وہ گھر محرم آ گیا، رونق لے کر محرم گیا، رونق محرم آ گیا، رات ہوگی وقف شب داریوں کے واسطے، رات ہوگی وقف شب داریوں کے واسطے، اور ہوگی مجلسیں دن بھر محرم آ گیا، رونق محرم آ گیا، عزا لے کر محرم آ گیا، لوٹ آئی آج پھر دیوار و در کی رونقیں، لوٹ آئی آج پھر دیوار و در کی رونقیں، گھر نظر آنے لگا پھر گھر محرم آ گیا، رونق لے کر محرم آ گیا، رونق عزا لے کر میں آ گیا، پھر دل لیلا پہ ٹوٹے گا مصیبت کا پہاڑ، پھر دل لیلا پہ ٹوٹے گا مصیبت کا پہاڑ، ہوگا پھر ذکر علی اکبر محرم آ گیا، رونق فرش عزا لے کر آ گیا، رونق فرش محرم آ گیا، یاد کر کے کربلا والوں کی خونی داستان، یاد کر کے کربلا والوں کی خونی داستان، رو رہے ہیں سارے پیغمبر محرم آ گیا، رونق فرش لے کر محرم آ گیا، رونق محرم آ گیا، ہے کربلا میں فاطمہ زہرا کا اجڑا ہے چمن، کربلا میں فاطمہ زہرا کا اجڑا ہے چمن، کیوں نہ پی
محرم آ گیا، رونق فرش عزا لے کر محرم آ گیا، رونق عزا لے کر محرم آ گیا، جس طرف بھی دیکھیے فیاض لگتا ہے یہی، جس طرف بھی دیکھیے فیاض لگتا ہے یہی، ہر طرف ہے خلد کے منظر، محرم آ گیا، رونق فرش عزا لے کر محرم آ گیا، رونق فرش عزا لے کر محرم آ گیا، آ گئے مولا ہمارے گھر، محرم آ گیا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، آتا ہے زخمی علم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، دور تلک پھیلے وہ خارے علم، مہر پہ قصص سے وہ فوج ستم، روک نہ پائی قدم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس، آیا زاداروں اٹھو، آیا زاداروں اٹھو، شیخ انصار بنو، پیروی ہر کی کرو، وقت کو جانے نہ دو، آ گیا ماہ بکا، ماہ علم، ماہ ازاں، جس کے ایک دن میں لٹا زہرا کا گھر ویلا، حسین 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 حسین، اے عزاداروں اٹھو، اے عزاداروں اٹھو، شیخ انصار بنو، یہ ماہ محرم، یہ ازائے شہ والا، اس ماہ میں لوٹا گیا شبیر کا کنبا، اس ماہ میں سادات نے غم کھائے ہیں کیا کیا، اس ماہ میں کونین میں برپا ہوا لرزا، اے عزادار، اے عزادار، اے عزادار اٹھو، اے عزادار اٹھو، شیخ انصار بنو، ہے آمد شبیر رضا خانہ سجاؤ، ہے آمد شبیر رضا خانہ سجاؤ، تقدیم کرو تعزیہ ہاتھوں سے بناؤ، عباس کا پرچم بھی کری لا کے لگاؤ، ہمراہ علم مشق سکینہ کو بھلاؤ، اے عزادار، اے عزادار، اے عزادار اٹھو، اے عزادار اٹھو، شیخ انصار بنو، نام علی اصغر پہ سبھی لوگ کو لگاؤ، راہوں میں عزاداروں کے پلکوں کو بچھاؤ، للہ کرو ذکر نہ دنیا کو دکھاؤ، للہ کرو ذکر نہ دنیا کو دکھاؤ، جو کچھ ہے عزاداری سرور میں لٹاؤ، اے عزادار، اے عزادار، اے عزادار اٹھو، اے عزادار اٹھو، شیخ انصار بنو، آیات شہادت کی پڑھو سب کو سناؤ، جذبہ ہے عزاداری کا دنیا کو بتاؤ، حر بن کے در حضرت شبیر پہ آؤ، حر بن کے در حضرت شبیر پہ آؤ، خود ہاتھوں سے بگڑی ہوئی تقدیر بناؤ، اے عزادار، اے عزادار، اے عزادار
صغرا کو مدینے میں رلایا، ہر سانس نئے کرب کا احساس دلایا، شہ قتل ہوئے دشت میں یہ آ کے بتایا، ذوف جسد صغرا کو کچھ اور بڑھایا۔ اے عزادار اٹھو، اے عزادار اٹھو، شیخ انصار بنو۔ اس ماہ میں سب مارے گئے گود کے پالے، رونق لیے رخصت ہوئے سب گھر کے اجالے، ہر ایک کی میت پہ تھے یہ شاہ کے نالے، میں صبر کروں گا اے میرے پالنے والے۔ اے عزادار، اے عزادار، اے عزادار اٹھو، اے عزادار اٹھو، شیخ انصار بنو۔ اس ماہ میں اے دائم و یزداں یہ رہے دھیان، اس ماہ میں اے دائم و یزداں یہ رہے دھیان، اس ماہ کا ہر حال میں باقی رہے عرفان، پڑھتے رہو قربانی شبیر کا قرآن، بدلاتے رہو دنیا کو شبیر کے احسان۔ اے عزادار، اے عزادار اٹھو، اے عزادار اٹھو، شیخ انصار بنو۔